سائنس یہ کہتی ہے کہ فلیش فوڈ گوشت میں پروٹین ہے، نیاسن ہے، وائٹامن B1 ہے، اس سے صحت اچھی بنتی ہے. اور آج آپ دیکھیں گے جب جو جانور بھاجی پالا کھاتے ہیں ان کے چپٹے ہیں، ان کے پاس ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ ہے. یہ صرف بھاجی پالا کھاتے، گوشت کھا ہی نہیں سکتے. شاکاہاری جانوروں کے دانت، شیر ببر، چیتا، ان کے نوکیلی دانت ہوتے ہیں. یہ صرف گوشت کھاتے ہیں، بھاجی پالا کھا ہی نہیں سکتے. جب آپ اپنے دانت ہمارے خالق نے ہمیں دونوں دانت دیا ہے، چپٹے دانت بھی دیا ہے اور نوکیلے دانت بھی دیا ہے. اگر ہمارا ایشور چاہتا تھا کہ ہم صرف بھاجی پالا کھائے تو یہ نوکیلے دانت کیوں دیا؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے ہربیورس اینیمل کے، گائے، بھیڑ، بکری کے، وہ صرف بھاجی پالا ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت کو ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتے. جو ڈائجسٹو سسٹم کارنیورس اینیمل کا ہے ڈائجسٹ کر سکتے، بھاجی پالا نہیں. لیکن ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ایشور نے اسمال انٹسٹائن بھی دیا ہے، بگ دیا ہے. ہم بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتے، گوشت بھی ڈائجسٹ بھاجی پالا کر سکتا ہے. تو سائنٹیفکلی ہمارا جسم ہمارے ایشور نے ایسا بنایا ہے کہ ہم بھاجی پالا بھی کھا سکتے ہیں. کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانے کی ممانعت ہے. بھائی آپ ہندو ہے نا؟ آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے نا؟ ہاں بالکل صحیح، آپ کے نام سے لگ رہا ہے، گوپال آپ کا نام ہے، آپ ہندو ہے. آپ کو غلط فہمی ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے. آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے. چیپٹر نمبر 5، ادھیائے نمبر 5، شلوکا نمبر 30 میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والی مخلوقات اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والی جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے، کیونکہ ایشور نے مخلوق کو کھا جانے کے لیے سم ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 1 کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے. لکھا ہے منوسمرتی میں ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 کو بنایا ہے پوجا کے لیے، سیکریفائس کے لیے. تو کلنگ ان سیکریفائس از ناٹ کلنگ. تو قتل کرنا پوجا میں قتل نہیں ہے. تو یہ مہا بھارت کا، مہا بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیائے نمبر 88 میں یدھشٹر، پانڈو کے 5 بھائی تھے. آپ نے یدھشٹر کا نام تو سنا ہوگا. یدھشٹر جو پانڈو کے 5 بھائی تھے، یجنا میں، پوجا میں کیا کھانا دے تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے. تو بیچ میں کہتا ہے اگر ہم یجنا میں، پوجا میں چاول، بارلی، سیب، ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے. اگر ہم مچھلی دیں گے تو 2 مہینے کے لیے، اگر گوشت دیں گے 3 مہینے کے لیے تو 5 مہینے کے لیے، اگر سور دیں گے تو 6 مہینے کے لیے، اگر بیل دیں گے تو 11 مہینے کے لیے، اگر گائے دیں گے تو سنتشٹ رہیں گے 1 سال. کیا دودھ کی بات کر رہے ہیں سر؟ آپ بفیلو دیں گے، بفیلو تو 12 سال کے لیے. ریڈ میٹ، لال گوشت تو ہمارے پردادا ہمیشہ کے لیے سنتشٹ رہیں گے. پورا مینو ہے مہا بھارت میں، ہندو کتاب میں پورا مینو ہے. کیا چاہتے ہیں؟ بھاجی پالا، مچھلی، گوشت، خرگوش، ہرن، بیف. وید میں بھی لکھا ہے کہ سنت اور سادھو گوشت کھاتے تھے، گائے کا گوشت بھی کھاتے تھے. پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے؟ سے پرسن ہوئے. مذہب سے پرسن ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہمسا میں، اور وہ سمجھ جان نہیں ہے، پیڑ پودوں میں جان نہیں، اس لیے بھاجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے. آج سائنس ترقی، پیڑ پودوں میں بھی جان ہے تو ان کی لاجک ذرا بدل گئی. ہاں ذاکر بھائی ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہے، لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے، انہیں درد نہیں ہوتا. پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا، اسی لیے
और जानवर को तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुनिए कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दिए उसको आप खा सकता। और साइंस का गोश्त खाना कोई गलत नहीं है और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते। मुझे अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके माइंड का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या? नहीं सुना। अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। नहीं, अल्लाह किधर आपने कहा? घरे दबे। हाँ, जर्रे में मौजूद है। हाँ तो भाई जा सकता है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं, तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है। कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं, इंसान इस दुनिया में इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहि सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उन्होंने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे। अल्लाह का जी माइक नंबर 4 में जो खातून है सवाल कर सकती हैं। मेरा नाम रामेश्वरी शाहू है। मेरे लड़के ने इस्लाम धर्म अपनाया है, हम हिंदू धर्म को मानते। बहन का सवाल है कि वो हिंदू धर्म में मानती है, तो बच्चे लोग कौन से धर्म में मानेंगे? आपने कहा आप इस्लाम धर्म, तो आपका सवाल क्या है अभी? तो बच्चे लोग कौन सा धर्म मानेंगे? आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर, तो कौन से बच्चे? उसके बच्चे या आपके बच्चे? मेरे बच्चे, उसके बच्चे। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है तो मुस्लिम हो गया है। कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा
جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے, مطلب وہ مسلم پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے, مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش, تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو, چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو, چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو, چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو, وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا, وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے مسلم بنتا ہے. کنورٹ از اے رانگ ورڈ, کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح الفاظ ہے, صحیح لفظ ہے ریورٹ. ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا, پھر گئے مسلم بنا, پھر سے مسلمان بنا. تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے, اس نے شادی کر چکا ہے, بچہ کیا ہے, بچہ مسلم ہوگا, وہ الگ بات ہے. ہو سکتا ہے وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا, لیکن بچہ, ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے, اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے. اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے, لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا. ہوپ آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. اسلام کا جی مائک نمبر. and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda college. This is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر انشاءاللہ پہلے ایک سوال کا جواب, دوسرا سوال کریں. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے. ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کے الحمدللہ دے. اور اللہ آپ کون آتے وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ اور بھگوان ایک ہے, ہاں ایک ہے, ایک ہی ہے, دو تو نہیں ہے. اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے. اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان, جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے, تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے, وہی ہے. لیکن جو مذہب کے پیغام سے دور ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی. جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ایکم ایویدتیم, بھگوان ایک ہے, ایشور ایک ہے, دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے ستاسوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس اس بھگوان کا, اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے, کوئی رب نہیں ہے, بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے, کوئی والد نہیں ہے, کوئی سپیریئر نہیں ہے. لکھا ہے ستاسوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 32 میں ناتس پتیما استی, چیپٹر نمبر 4 19 میں ناتس پتیما استی, پرتیما نہیں. پرتیما کا مطلب ہے عکس, کوئی عکس میں اپنے, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. یہ دہرایا گیا ہے یجروید میں چیپٹر نمبر